بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حاج درس نمبر 452 میں دو عمرہ مفردہ کے درمیان فاصلہ زمانی کی تحقیق پیش کی جائے گی، یعنی دو عمرہ مفردہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مختلف نظریات ہیں، فقہی آراء ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ دو مستحب عمرہ مفردہ کے درمیان کتنا فاصلہ زمانی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف آراء اور نظریات پائی جاتی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ 1 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم۔ ایک عمرہ مفردہ کرتا ہے مستحب کے عنوان سے، پھر اگر دوسرا عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے تو 1 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ کم از کم 1 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور تیسرا نظریہ ہے کہ کم از کم ان کے درمیان میں 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور چوتھا نظریہ ہے کہ دو عمرہ مفردہ کے درمیان فاصلہ زمانی شرط نہیں ہے، یعنی ایک عمرہ مفردہ مکمل کرے، اس کے بعد دوسرا عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے تو انجام دے سکتا ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات موجود ہیں۔ 1 سال کے فاصلے کی روایت بھی ہے، 1 مہینے کے فاصلے کی روایت بھی ہے، اور اسی طرح 10 دن کے فاصلے کی روایت بھی ہے، اور بعض روایات سے فاصلہ نہ ہونے، شرط نہ ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو ان روایات مختلفہ اور جو آپس میں تعارض رکھتی ہیں، ان کے درمیان جمع بندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان فاصلے والی روایات سے مستحب ہونے کے مراتب کو مراد لیا جائے، یعنی ایک عمرہ مفردہ انجام دیا ہے تو درمیان میں 10 دن کا فاصلہ ڈالے تو یہ مستحب ہونے کا ایک مرتبہ ہے۔ اس سے مزید بہتر اور زیادہ مستحب یہ کہ 1 مہینے کا فاصلہ ہو، اور اس سے زیادہ مستحب اور محبوب مطلوب مولا یہ کہ 1 سال کا فاصلہ ہو۔ لیکن ایک عمرہ مفردہ کے بعد دوبارہ بلا فاصلہ دوسرا عمرہ کرنا جائز ہے، اسی لیے اس میں فاصلے کی مقداریں مختلف بیان کی گئی ہیں۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فالافضل الفاصل بینہما بعشرۃ ایام واکمل منہ بشہر واکثر ما ینبغی ان یکون بینہما السنۃ۔ پس افضل یہ ہے کہ دو عمرہ مفردہ مستحبہ کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ہو، یعنی اس میں فضیلت ہے۔ اگر 10 دن کا فاصلہ نہ بھی ہو، اس سے پہلے بھی دوسرا عمرہ مفردہ مستحب انجام دینا چاہتے تو جائز ہے، لیکن فضیلت، زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ 10 دن کا فاصلہ ہو۔ وَأَكْمَلْ مِنْهُ، اور اس سے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ 1 مہینے کا فاصلہ ہو۔ وَأَكْثَرُ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا، اور دو عمرہ مفردہ مستحبہ کے درمیان جو زیادہ سے زیادہ سزاوار ہے فاصلہ وہ 1 سال کا ہے۔ وَفِي التَّقْيِيدِ بِقَضَاءِ الْفَرِيضَةِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ جَوَازِهَا نَدْبًا مَعَ تَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ وُجُوبًا۔ اس عبارت میں کہنا چاہتے ہیں کہ شہید اول نے فرمایا کہ فریضہ عمرہ کو انجام دینے کے بعد اگر مستحب وہ عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان فاصلہ 1 مہینے کا یا 10 دن کا یہ مستحب ہے۔ اگر بغیر فاصلے کی بھی انجام دینا چاہے تو وہ نظریہ بہتر ہے۔ وَفِي التَّقْيِيدِ بِقَضَاءِ الْفَرِيضَةِ، یعنی شہید اول نے فریضہ عمرہ مفردہ کو انجام دینے کے ساتھ مقید کیا ہے مستحب عمرہ مفردہ کو انجام دینے کو، اشارۃ الی عدم جوازها ندبا، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ مستحب عمرہ مفردہ جائز نہیں ہوگا، ندبن مستحب
جوازہا عمرہ مفردہ کا جواز نہیں ہوگا مع تعلقہا بذمتہ وجوبا، جب اس کے ذمہ میں عمرہ مفردہ واجب موجود ہو تو مستحب عمرہ مفردہ انجام نہیں دے سکتا، لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا، چونکہ اگر اس کو عمرہ مفردہ مستحب کی استطاعت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ واجب عمرہ مفردہ کی بھی اس کو استطاعت حاصل ہو جائے غالباً۔ غالب موارد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو مستحب عمرہ مفردہ کی استطاعت اور قدرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے اس کو واجب کے انجام سے، واجب کے عنوان سے انجام دے، کیونکہ اس کی قدرت اس کے پاس موجود ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ يُمْكِنُ تَخَلُّفُهُ لِمُتَكَلِّفِهَا حَيْثُ يَفْتَقِرُ إِلَى مَعُونَةٍ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ مفردہ مستحبہ کے لیے مستطیع ہو جاتا ہے تو غالباً عمرہ مفردہ واجبہ کے لیے بھی اس کی استطاعت حاصل ہو جاتی ہے، تو پہلے اس کو واجب کی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ اگر وہ واجب عمرہ مفردہ کی استطاعت حاصل ہونے کے باوجود اسے مستحب کی نیت سے انجام دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا اور یہ مستحب کے عنوان سے باطل ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ انسان ہمیشہ جب عمرہ مستحب کا اس میں استطاعت آتی ہے تو کیا واجب بھی اس کے متعلق ہو جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے شہید نے کہا کہ اس کو یعنی کہ واجب کی نیت سے انجام دینا چاہیے، واجب کے بعد مستحب کی نوبت آئے گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مع ذالک، اس کے باوجود کہ جب مستحب عمرہ مفردہ کی استطاعت آتی ہے تو غالباً واجب عمرہ مفردہ کی بھی استطاعت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پہلے اس کو واجب کو انجام دینا چاہیے، بعد میں مستحبات کی طرف جائے۔ مع ذالک، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے تخلفہ، یعنی کہ مستحب عمرہ مفردہ کی اس کے لیے استطاعت ہو لیکن واجب عمرہ مفردہ اس پر نہ آئے، اس کا تخلف کرنا یعنی واجب کا مستحب سے تخلف کرنا ممکن ہے۔ لمتکلفہا، ایک شخص کے پاس عمرہ انجام دینے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے نارملی، لیکن وہ تکلف کے ساتھ لوگوں سے مانگ کے اور ادھر ادھر سے جناب علی لوگوں سے قرض کر کے یا لوگوں سے مانگ کے وہ کیا ہے عمرے پہ چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں جب وہ لوگوں سے مانگ کے جا رہا ہے، تکلف اور زحمت کے ذریعے عمرے پہ جا رہا ہے، تو اس کو واجب کی استطاعت حاصل نہیں ہے لیکن مستحب کے لیے اس کو اجازت ہے۔ حیث یفتقر الی معونۃ لقطع المسافہ، یہ صورت میں اس کے لیے عمرہ مفردہ کو انجام دینا قطع مسافت یعنی سفر کو طے کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہو، وہی مفقودہ، جبکہ اس کے پاس اخراجات نہ ہوں لیکن اس کو تکلف کے ساتھ زحمت کے ساتھ لوگوں سے مانگ تانگ کے وہ چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں فقط اس کے پاس جو استطاعت آئی ہے وہ مستحب کی حد تک ہے، واجب استطاعت اس پر نہیں آئے گی۔ وَكَذَا لَوْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهَا وَإِلَى حَجَّتِهَا وَلَمْ تَدْخُلْ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يُخَاطَبُ حِينَئِذٍ بِالْوَاجِبِ فَكَيْفَ يُمْنَعُ مِنَ الْمَنْدُوبِ إِذْ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا وَاجِبًا إِلَّا بَعْدَ فِعْلِ الْحَجِّ۔ اسی طرح ایک اور مورد بھی ہے کہ جہاں پر فقط اس کے پاس مستحب کے لیے گنجائش ہے، استطاعت ہے، اور واجب کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، دونوں میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہے اگر وہ عمرہ اور حج دونوں کے لیے مستطیع ہو جاتا ہے، وَلَمْ تَدْخُلْ أَشْهُرُ الْحَجِّ، اور حج کے مہینے داخل نہیں ہوتے، فَإِنَّهُ لَا يُخَاطَبُ حِينَئِذٍ بِالْوَاجِبِ، تو اس پر واجب کی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ فَكَيْفَ يُمْنَعُ مِنَ الْمَنْدُوبِ، اب اس پر وجوب کی تو ذمہ داری ہی نہیں ہے، خطاب بھی اس پر نہیں آیا، حکم بھی نہیں آیا واجب عمرے کا، تو اسے مستحب عمرے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟
اذ لا يمکن فعلها واجبا الا بعد فعل الحج، چونکہ عمرہ مفردہ اور حج مفردہ اکٹھے واجب ہو جائیں تو پہلے حج کو انجام دینا ہے، اس کے بعد عمرہ مفردہ کو انجام دینا ہے۔ تو اذ لا يمکن فعلها واجبا، چونکہ ایام حج سے پہلے حج کو انجام دینے کے پہلے اس کو واجب عمرہ مفردہ انجام دینے کی امکان نہیں ہے، تو اس کو واجب کی استطاعت نہیں ہوگی، لیکن مستحب انجام دینا چاہے تو وہ انجام دے سکتا ہے۔ اذ لا يمکن فعلها واجبا، کیونکہ اس کو عمرہ مفردہ کو واجب کے عنوان سے انجام دینا ممکن نہیں ہے، الا بعد فعل الحج، مگر یہ کہ پہلے حج مفردہ انجام دے اس کے بعد عمرہ مفردہ کو انجام دے، تو وہ تو حج کے بعد ہونے کی وجہ سے واجب تو اس سے ابھی ساقط ہے، وہ تو جب حج کرے گا اس کے بعد وہ فعل ہی ہوگا، لیکن درمیان میں جو وقت اس کے پاس موجود ہے اگر وہ مستحب عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو معنی نہیں ہے۔ یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر مستحب وہ انجام دے سکتا ہے، اس کی استطاعت اس پر ہے، لیکن واجب کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک نسخے میں ہے وَهَذَا الْبَحْثُ كُلُّهُ فِي الْمُفْرَدَةِ، کہ یہ ساری بحث عمرہ مفردہ کے بارے میں ہے۔ یہاں تک عمرہ تمتع کا تعلق ہے تو عمرہ تمتع وجوب میں، مستحب ہونے میں اور وقت کے لحاظ سے حج کے تابع ہوتا ہے، یعنی وہ چونکہ حج تمتع کے ساتھ متصل اور مربوط ہوتا ہے، ایک ہی سال میں اس نے عمرہ پہلے انجام دینا ہے، اس کے بعد حج کو انجام دینا ہے۔ اگر حج واجب نہیں ہے تو پھر اگر وہ کرنا چاہتا ہے عمرہ تمتع تو اس کے ساتھ حج بھی مستحب کے عنوان سے ہوگی، اور اگر حج اس پر واجب ہے تمتع تو عمرہ بھی اس کے ساتھ پھر واجب ہوگا، اور وقت بھی ایک ہی ہوگا، ایک ہی سال میں ان کو انجام دینا ہے۔ بہرحال حج کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کو استقصاء کرنا اور بطور کامل ایک کتاب میں یا ایک بحث میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ہے کہ اس نے جو کچھ توفیق بخشی اور میسر ہوا اس کی طرف سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے راوی جو اپنے دور میں اصحاب اجماع اور فقہا و مجتہدین شیعہ میں سے تھے، اور ائمہ اہل بیت نے ان کی مدح بلیغ فرمائی ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ لولا ہؤلاء الاربعۃ، اگر یہ چار زرارہ اور اس کے جیسے جو جلیل القدر سکا روات ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے اور مندرس اور نابود ہو جاتے۔ تو انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، عرض کی جعلنی اللہ فداک انی اسألک فی الحج منذ 40 عاما فاتفتنی، فقال یا زرارہ بیت یحج قبل آدم ب1000 عام ترید ان تفتى مسائلہ فی 40 عاما، یعنی زرارہ بن آیون کوفی جو کہ بہت بڑے فقیہ اور مجتہد قسم کے دین شناس فقہ شناس قسم کے راوی تھے، وہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان فرمائے، میں 40 سالوں سے حج کے مسائل آپ سے مختلف جہات سے پوچھ رہا ہوں اور آپ اس میں بیان فرما رہے ہیں ان کے احکام کو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے زرارہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کی حج حضرت آدم سے 2000 سال پہلے سے ہو رہی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے مسائل 40 سالوں میں بیان ہو جائیں؟ اور وہ اتنا آسان ہے کہ ان کو جناب علی اتنا جلدی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت وسائل و شیعہ باب اول ابواب وجوب الحج حدیث 12 میں ہے۔ ترجمہ اردو وسائل و شیعہ جلد 8 صفحہ 47 میں یہ روایت موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یحضرہ الفقیہ میں اپنی سند سے زرارہ سے روایت کی، ان کا بیان ہے میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا خدا مجھے آپ پر قربان کرے، میں برابر 40 سال سے آپ سے حج کے مسائل پوچھ رہا ہوں،
اور آپ مجھے برابر فتویٰ دے رہے ہیں اور اس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ فرمایا اے زرارہ، جس گھر کا حج جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے کیا جا رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کے مسائل صرف 40 سال میں ختم ہو جائیں۔ اس نسخہ کی بنیاد پر اس کی عبارت یہ ہوگی، ترید ان تفنا مسائلہ فی 40 عاما، یعنی اس کے مسائل فنا ہو جائیں اور بیان ہو جائیں صرف 40 سالوں میں۔ جہاں تک حج کے متعلق صرف وسائل و شیعہ میں روایات کا تعلق ہے تو کتاب الحج میں 26 ابواب کو ذکر کیا ہے اجمالی طور پر، اور ہر ایک پھر جو اس میں فہرست ہے اس کے ضمن میں کئی باب ہیں۔ ابواب وجوب الحج اور اس کی شرائط، نیابت حج، اقسام حج، مواقیت، آداب سفر، حیوانات کے احکام، اسلامی معاشرت، احرام، طروق احرام، شکار کے کفارے، عورتوں سے تمتع کے کفارے، احرام کے باقی کفارے، حج سے روک دیے جانے کے ابواب، مقدمات طواف، سعی، تقصیر، احرام حج و وقوف عرفات، وقوف مشعر الحرام، رامی جمرہ عقبہ، قربانی ذبح کرنے کے ابواب، حلق و تقصیر کے ابواب، زیارت کعبہ کے ابواب، مینا کی طرف دوبارہ جانے اور رامی کرنے اور وہاں سے روانگی کے ابواب، عمرہ کے ابواب اور زیارت اور اس کی مناسبات کے ابواب۔ صرف وسائل و شیعہ میں جو ابواب ہیں وہ 1035 ہیں، اور ان کے اندر پھر جو حدیثیں ہیں وہ کئی ہزاروں تک پہنچتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی، اور شرح الامہ میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، جو مسائل اور جو متعلقہ فروعات بیان ہوئی ہیں، ان کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔